بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ کرپٹو کرنسی آئے نا، اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں، حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت کو فرض قرار دیں ہم، اور تانے دیے جا رہے تھے کہ ابے یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں یہ لوگ پیسہ کمائیں، خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں چینل بنا بنا کے اور دوسروں کو منع کیا ہوا، اتنے تانے۔ آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا، جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے، حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں، تو آج جب کرپٹو کرنسی ان کو لے کے ڈوبی ہے نا، تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے تھے۔ تو جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پہ لا کے تھوپنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا، تو محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے۔ آپ وہاں سے خریدو گے پتہ نہیں کس ریٹ پہ ملے، آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یوں ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج کل تو ایسا نہیں ہے، کمپنیوں کے ریٹ متعین ہے، آپ کو پتہ ہے جب جاؤں گا مارکیٹ میں مل جائے گی، تو اس لیے آج کل یہ بے معدوم بھی جائز ہے۔ یہ محترم نے لاجک ہی غلط پیش کی ہے، خوب سمجھ لو، جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اسلام اس پہ پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ اصل لاجک ہے، اس لیے کہتے ہیں مسائل علماء سے پوچھا کرو، ہر پاگل سے پاگل نہ، جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، جو مفتی نہیں ہے مفتی بنا ہوا ہے۔ الخراج بالضمان، یہ اسلام کا متفقن علیہ اصول قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دیکھو پروفٹ کی دو قسمیں ہیں، اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کلپ بنائیں گے لوگ، غلط گائیڈ کریں گے، جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا۔ یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ ہے نا، خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا۔ جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں، یا تو کوئی عمل کر کے، کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو، یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں، بہترین چیز ہے ٹماٹر، نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے، خربوزہ زیادہ اچھا، خربوزہ۔ آپ نے خربوزہ اٹھایا، یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ، خریدا آپ نے، 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا، اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو، تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو، عمل پہ نہیں، خربوزے پہ کما رہے ہو، اپنی چیز پہ۔ بیچنے کا عمل تو ہے لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے، آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا، خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے، یہ ہے اس چیز کا پروفٹ۔ اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ۔ خربوزہ وسیم کا، خریدنے والا ستار، آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا، یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں، مجھے 10 روپے دے دینا اس کے۔ آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ناروے سے ہیں، ان کو نہیں پتا، ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی، ہمارے ہاں پہنائی جاتی ہے، اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا۔ اب یہ پہنایا بڑی مزے کی اصطلاح، یہ جس کو جو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے، ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ۔ اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں، حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا، اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے، یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت، ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے۔ تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین، یہ دو طرح سے جائز ہے۔ ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں، آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے، یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر، پیسہ آپ کا ہے، عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے، تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے، بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے لیکن کتنے، جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا، اتنے % میرا۔ یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے، سمجھتے ہو؟
جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا, صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی, لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا, لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہو نا, تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی, فرض آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرؤف بھائی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں. میں نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا حضرت؟ علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا, میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, 500 روپے کی پیٹی ہے. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا. یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا, ساری ٹینشن اس نے لی ہے. میں بیچ میں گنا بن کے آیا, میں نے کہا بھائی ٹینشن فری لائف گزارو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا کتنے کا؟ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا. مجھے 100 روپے کا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتہ چل گیا, میں نے ان کو بیچ دیا وہ, اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں ہم. آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہنچا رہے. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا دے. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے؟ میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے بیچ میں گھنا بن کے کیوں پیسے کما رہے؟ اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام میں بڑھتی ہے, اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو, اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا, سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا, اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا, فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا, لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا, تم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ورنہ مجھے کیا ضرورت, میں خود ہی کسٹمر تلاش کر لوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے نا, میں دلا دوں گا. میں چاہ ہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں, یا کیونکہ اس صورت میں نا یہ تیار نہیں ہوگا, یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کے میں پہنچاؤں, رسک میں لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے, سارا مسئلہ رسک کا ہے.